چور تھے، جو لٹیرے تھے، جو زانی تھے، جو شرابی تھے. اور یقین مانو کہ دل خون کے آنسو روتا ہے وہ بندے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ قادیانی بھی اس ملک پاکستان کا اثاثہ ہے. سوچ سکتا بندہ؟ قادیانی اس ملک پاکستان کا اثاثہ ہے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ قادیانی ہمارے بہن اور بھائی ہیں. لوگ ان کے بھی ووٹر سپورٹر بن گئے ہیں. حالانکہ قادیانی وہ خبیث النسل ہے کہ ان کے بارے میں کوئی دل کے اندر کوئی کروڑواں حصہ بھی نرم پہلو آ جائے نا تو ہمارے بابا جی کہتے تھے بندے کا ایمان ضائع ہو جائے گا. یہ صرف نرم پہلو آ جائے اس بندے کے لیے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہے. نرم پہلو آ جائے کافر ہو جائے گا بندہ. فرمایا اگر قادیانیوں کے بارے میں بندہ نرم پہلو رکھ لے تو پھر جنگ یمامہ کے صحابہ کو بندہ کیا جواب دے گا ہے کہ 1200 صحابہ ایک جنگ کے لیے شہید ہو گئے. اور کہتے تھے ہم نے رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی جنگیں لڑی اور شاید اتنی ڈاڈی جنگ، اتنی سخت جنگ ہم نے نہیں لڑی اور شاید اس کے بعد بھی ہم اتنی سخت جنگ نہ لڑ سکے. 1200 صحابہ اور 700 بڑے بڑے قاری اور حافظ صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے. صرف مسئلہ کیا تھا کہ ایک بندے نے رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام جو حضور نظام لے کر آئے تھے، حضور کا نظام صرف یہی تھا کہ نماز پڑھ لی اور قرآن پڑھ لیا. کیا نظام یہی تھا کہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے؟ صرف یہی نظام تھا. لوگ بھول گئے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ کچہری لگایا کرتے تھے اور لوگوں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے. مسجد کے اندر مسجد ہی سپریم کورٹ تھی اور وہی پارلیمنٹ تھی، وہی پنجاب اسمبلی اور وہیں پر سب فیصلے ہوتے تھے. وہیں پر گورنر بھی آتے تھے، وہیں پر لوگوں کے مسائل بھی سنے جاتے تھے. اچھا یہ نماز کا طریقہ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے ہاتھ باندھنے کا. یہ تو ان کو چاہیے کہ روزہ کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ معاشی معاملات کے بارے میں ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. وہ رہنمائی جو رسول اللہ نظام لے کر آئے تھے اس نظام کے مطابق فیصلہ کرنا، سننا، اس کو ماننا ازر قرآن ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے. انکار کرنے والا بغاوت باغی ہوگا، اسلام کا مجرم کہلایا جائے گا. نص قطعی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی. اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا گھر بار مکہ مکرمہ چھوڑا، سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد ظاہری بات ہے اپنا صحابہ سارا کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے. وہاں مدینہ منورہ سے جس وقت سرکار نے حکومت اور نظام سنبھالا، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر بھیجا. کیا کرنے کے لیے بھیجا؟ یہ پڑھی ہے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر لکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نظام کے بارے میں، اسلام کے نظام کے بارے میں کافروں کو خط لکھتے تھے سرکار. اور سرکار کے خطوط، بے شمار خطوط جن کو محدثین نے نقل کیا کہ سرکار دوسرے علاقوں کے اندر، دوسرے بادشاہوں کے اندر، روم اس وقت ایک بہت بڑی سلطنت ہوتی تھی، عیسائیوں کی سلطنت ہوتی. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بھی خطوط لکھے ہیں. امام بخاری الرحمہ نے لکھا اپنی صحیح بخاری کے اندر، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت خط لکھا نا تو سرکار نے فرمایا من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل، کہ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہرقل بادشاہ کو. یہ خط لکھا سرکار نے اور ادھر سرکار نے ایک جملے لکھے کہ الی ہرقل عظیم الروم. جس وقت یہ خط ہرقل کے پاس پہنچا نا، سرکار نے یہ خط لکھا تو ہرقل کا جو بھائی تھا نا تو اس نے اعتراض کیا، اس کو بڑا غصہ آیا تو وہ کہنے لگا لما لم یقل الی ملک الروم. وہ کہنے لگا یہ مسلمانوں کے نبی نے تمہیں روم کا بادشاہ کیوں نہیں کہا، مالک کیوں نہیں کہا، یہ عظیم الروم کیوں لکھا ہے؟ عظیم الروم کا مطلب ہے کہ روم کے لوگ جس بندے کی تعظیم کرتے ہیں اس کے نام یہ خط ہے، بادشاہ نہیں کہا اس کو. اور یہاں پھر محدثین نے جب قلم اٹھایا نا تو کمال بات لکھی انہوں نے کہا بادشاہ اس سرزمین کا اس کو کہا جائے گا کہ جہاں پر اسلام کا پرچم لہرا ہوگا. اور ہرقل کو سرکار نے بادشاہ اس وجہ سے نہیں کہا کہ اسلام کے آ جانے کے بعد وہ زمین اسلام کی ہوگی، ہرقل کی ملکیت کے اندر وہ زمین کبھی بھی نہیں کر سکتی ہے. وہاں پر نا انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ خط لکھتے ہوئے یہ بھی تو انداز تھا نا کہ سرکار
نرم لہجے کے اندر بات کرتے اور سرکار اس کو، اور تو محدث نے لکھا کہ ہر جگہ پر نرم لہجے سے بات نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پر ملا علی قاری نے اور دیگر محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ جہاں پر اسلام کا وقار خطرے کے اندر ہونا، وہاں پر کفر سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وہ سے نرم لہجہ بھی استعمال نہیں ہونا کہ کہیں اسلام کی عزت پر حرف نہ آوے ہیں۔ میں کہ جڑے حکمران جا کے انہوں دے پیر ہی چٹن لگ جاون ہے، وہ تے اسلام کی عزت کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ پتہ نہیں باقی ملکوں کا کی حال ہے، اسی تے اپنے ملک کی گل کرنی ہے نا کہ سارے ملک کی صورتحال ہے۔ ہر بندہ ذی شعور سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی وزیر اعظم، کوئی آرمی چیف، کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ان کی غلامی کیے بغیر ہے ملک پاکستان کے اندر کسی بڑے دو دن بھی نہیں کر سکتا ہے، سارے کو پتا ہے۔ ایک گل ہے بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ کوئی بندہ اس ملک کا وزیر اعظم، آرمی چیف جسٹس اس ملک کا بن نہیں چل سکتا جدوں تک امریکہ دے بھیجے ہوئے چارٹر دے ہوتے انہوں نے شرائط مان کے سائن نہ کرے، ادو تک وہ وزیر اعظم کدے بھی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ تاریخ میں کیا پاویں تسی جنہ مرضی گل کرو، لیکن مورخ لکھ رہا ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور تاریخ گواہ اس گل کی کہ ایتھے انہوں نے کیا کہ سرکار نے انہوں روم دا بادشاہ نہیں کیا کہ وہ ملکیت، وہ زمین وہ ملکیت نہیں سی رہنی، بادشاہ دے ادو کہاں جاؤں گا جو اسلام دا پرچم لے رہے گا۔ اوتھے اسلام دی عزت حرف آئے تے کسی غیر مسلم دے مالک دے سربراہ نال گل کرتے ہو نرم لہجہ بھی استعمال کرن دی، ہمارے آقا مولا نے بھی یہ لہجہ استعمال نہ کیا، محدثین نے بھی اس کے اوپر قلم اٹھا کر یہ بات کہی ہے۔ ایتھے وہ بھی کہنے ہونے کہ یہی شاید اسلام رہ گیا ہے کہ جڑی گل مسلمانوں کو کہی دی ہے وہی گل مان لیندے ہیں۔ ساڈے بابا جی گل سناندے ہوندے سن کہ انٹیلیجنس ایجنسی دا نا ایک بندہ سی، ایماندار بندہ سی، مینوں دا نام ہی آندا ہے تو میں ہن آپ ہی گل جی گول مول کر کے کرن لگا وا۔ تے او فرمان لگے استاد کہ اس بندے نا اپنی ایجنسی دے دو بندیاں نو فیر مار کے انہوں قتل کر دیتا، تے جدوں نا اس بندے نو سزائے موت دا حکم ہویا نا تے انہوں پھانسی لان لگے نا، تے اس دن نا امریکی جڑا صدر سی نا انہیں کیا پاکستانی وہ قوم ہے کہ انہوں پیسے دیتے جاننا تے پیسے دی وجہ نال اپنی ماں بھی بیچ سکن گے۔ وہ اگے پیچھے گل پتہ کی سی، وہ دو بندے ایسے سن جو امریکہ دے ایجنٹ بن کے نا پاکستان دے اندر ایک بہت وڈی تخریب کاری کرنا چاہتے سن۔ وہ ایماندار افسر سی، انہوں پتہ چل گیا، وہ کہنے لگا میرے کو اینا ٹائم نہیں سی کہ میں انہاں دی شکایت کردا، تے مینوں پتہ چل گیا سی کہ انہاں دے ہاتھ بڑے دور تک نے، تے جے میں انہاں دی کوئی شکایت کیتی تے اے تخریب کاری ہو جانی ہے، تے میری گل اوتھے پہنچ دیاں نا اے کام پی جانا، تے میرے کو اینا ٹائم کوئی نہیں سی، میں صرف ملک پاکستان دی حفاظت دی خاطر انہاں دونوں بندے نوں شوٹ کر دیتا، چونکہ انہوں نے وہ بندے تیار کر رکھے سن، انہوں نے پیچھے انہوں نے پیسہ خرچ کیتا سی، محنت خرچ کی سی، اور کئی مہینوں کا منصوبہ سی، وہ انہوں نے پھانسی گولی مار دی۔ ظاہری گل ہے انہوں نے بندے جدوں مرے انہوں نے تو دباؤ پایا، تے حکومت بھی انہوں دی سی، میں انہوں نام ہی نہیں لینا ہے، تے او بابا جی فرمان لگے تے او جدوں پھانسی لگن لگا نا وہ سپاہی ایماندار تے ادھر امریکیاں نے کیا، انہوں نے کہا پاکستانی وہ قوم ہے انہوں نے پیسے تے انہوں نے اپنی ماں بھی بیچ چکن گیا۔ وہ جڑا ساڈا وقار ہے نا وہ سارے بندے جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا وقار کی ہے، ساری کی عزت ہے۔ ساڈے تے وزیر اعظم نے پینٹ لا کے بھی ایئرپورٹ سے تلاشی لیتی جاتی ہے، ایتھے آپ ادھر تلاشی دیں۔ تے جدوں اسلام سی تے رسول اللہ دا نظام سی، صرف حضرت عمر دا خط جاندا سی کہ اے ملک ساڈے حوالے کرو بغیر جنگ تو، حکومت اسلام دی ہوئے گی، ساڈے ماں تحت رہو، ٹیکس دے کے رہو، نظام اسلام دا چلے گا۔ جے اے گل منظور کوئی نہیں ہے تو فرمان لگے پھر میدان حاضر ہے، آ جاؤ ہے۔ جی میں تسی شراب پینا پسند کرتے ہو نا، فرمایا محمد عربی دے جوان شہادت دی موت میں نہیں پسند فرما دے۔ اے خط صرف مسلمانہ دا جاوے تے کفر دیا ٹنگا کمن، تے آج کفر جڑا نا وہ سانو جڑی چیز دا آرڈر دے ساری گل مننی پیندی انہوں نے کہ انج کر لو تے انج کر لو۔ نظام مصطفیٰ نو نافذ کرنا ہر مسلمان دے ہوتے
اس نظام نو پوری دنیا تک لے جانا یہ ہر بندے دی ذمہ داری سی۔ ایسے الٹ دیکھو کہ کفر جڑا انہوں کوئی یقین نہیں ہے کہ میں مر گیا، انہیں کہا وہ کہنا صرف زندگی ہے، مرن تو بعد والی زندگی دا کافر قائل کوئی نہیں، عذاب تے سزا دا کافر قائل کوئی نہیں۔ وہ کہنا بندہ مر گیا تو کیویں تسی کہندے دوبارہ زندہ ہوئے گا، تو دوبارہ انہوں سزا ہوئے گی تے عذاب ہوئے گی، یہ جو مردے نک پتہ جاوے گا نا۔ ایک مسلمان ہے جس کا یقین ہے کہ مرن تو بعد اٹھنا ہے، پھر حساب بھی دینا ہے، اور یہ تو بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہے نا، کوئی مسلمان ہے تو انکار نہیں کر سکتا۔ میں کیا باوجود اس دے کہ کافر دا یقین بھی نہیں کہ میں مرن تو بعد حساب کتاب دینا ہے، اس تو بعد بھی وہ اپنا کفر دا نظام نافذ کرنے دے واسطے پوری دنیا دے کرنل صاحب یہودیاں نے سر توڑ دی محنت نہیں کر چڑی، دن رات پیسہ بدنی قوت ہر ایک جڑا ذریعہ سی انہوں نے استعمال کیتا صرف اپنا کفر دا نظام پوری دنیا تے نافذ کرنے دے واسطے۔ کیڑی شرارت انہوں نے نہیں کی، کیڑا حربہ انہوں نے استعمال نہیں کیتا کہ کسی طریقے نال پوری دنیا ہوتے کفر دا نظام یہودیت پوری دنیا تے چھا جاوے ہیں۔ میں کہ مرن تے ہوتا یقین کوئی نہیں، لیکن وہ اپنا نظام نافذ کرنے واسطے دن رات محنت کر کے تے اپنا کفر کا نظام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ ایک وہ مسلمان ہے کہ جی ذمہ داری بھی ہے، جن پتہ بھی ہے کہ نظام مصطفیٰ نو نافذ کرنے کے اندر اگر محنت تے کوشش کرے گا اس محنت کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا تے مرن تو بعد حشر دے دیاڑے بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس تو باوجود بھی مسلمان نظام مصطفیٰ نو نافذ کرنے کے اندر بالکل کوئی کوشش کوئی ذہن او دی توجہ بھی کوئی نہیں ہے کہ مرن تو بعد اودا اٹھن دے یقین بھی ہے تے حساب و کتاب دے یقین بھی ہے تے بخشش دا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس کے باوجود کافر جڑا جڑا یقین کوئی نہیں وہ اپنے نظام دے نال ظاہری گل ہے سارے نو پتہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب ایک ہی سچا ہے جو اسلام کہتا ہے، بس اے تے ساڈے اسلام دا اٹل فیصلہ ہے نا، دوجا مذہب کوئی بھی سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر جے تسی کہو کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے منن والے نے، عیسائی ابن مریم دے منن والے نے، لیکن اونا دا اسلام ادو قبول سی جدو زمانہ موسیٰ علیہ السلام دا سی، اور عیسیٰ ابن مریم دے منن والے دا ادو اسلام قبول سی جدو زمانہ عیسیٰ ابن مریم دا تھا، جدو زمانہ محمد عربی دا آ گیا تو پھر کسی کا کوئی اسلام قبول بنا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، زمانہ ایک اسلام ایک جڑا سچا اللہ دیا وہ صرف مذہب اسلام ہی ہے۔ باقی جھوٹے ہون دے باوجود بھی وہ اپنے مذہب دے نال اتنے پختہ نے کہ اپنے مذہب دے واسطے دن رات کوشش کر کے پیسہ پانی وانگو بہا رہے ہیں۔ اوے جے وہ پیسہ پانی وانگو نہ بہاندے تے گھر بیٹھ کے ٹک ٹوک دے بے حیائی پھیلان والے نو کروڑاں روپے وہ ایویں نہ دیندے۔ حضور ایک دن دے وچ ٹک ٹوک دے اوتے بیٹھ کے کڑیاں تے منڈے دسراں دی حضور 10 لاکھ تو لے کے 30 لاکھ روپیہ ایک رات دا کما رہے ٹک ٹوک دے بیٹھ کے۔ تے کام کی ہو رہا ہے؟ ایک بندہ ایک ویڈیو جی وہ آپس میں گفتگو کرتے نا وہ ایک بندہ سن بھی نہیں سکتا کہ کس طرح بے حیائی دا بازار ہے۔ کفر اپنے نظام نافذ کرنے دے واسطے ظاہری گل ہے تانوں کوئی کہے اپنے پیسے کسی نوں دے دے تو اس دین دے اوتے بھی تانوں عذاب ہوے تے تسی تے کدے نہیں کہو گے یار میرا پیسہ بھی گیا تو اس تو بعد مینوں پھینٹی بھی لگے، کوئی نہیں اس گل نوں منے گا۔ کافر ایسا ہے کہ اپنا سارا پیسہ ہے اور بل گیٹ تو لے کے ہے سارے بڑے بڑے ہیں امیر کبیر بندے وہ اپنا پیسہ صرف کفر کا نظام نافذ کرنے دے واسطے۔ اے جڑا کرونا شروع آیا سی نا یہ انہوں نے تانوں ٹیسٹ کیتا ہے کہ کیویں کر کے اسی پوری دنیا تے حکومت نافذ کر سکتے ہیں۔ تے صدام حسین جدوں زندہ سے نا امریکیاں نے انہوں بھی تڑی لائی سی کرونا دی تے اوگوں حادثہ سی انہوں دی اس تڑی نوں سن کے وہ ظاہری گل ہے کہ جس اندر ایمان دی رتی ہوئے ادو دے وہ نافذ نہ کر سکے لیکن ادو دی کوشش کر رہے سن کہ کرونا نو کس طریقے نال ٹیسٹ کیتا جاوے ہے۔ پھر انہوں نے ایسا ٹیسٹ کیتا کہ پوری دنیا دے ہیں حتیٰ کہ اس کرونا دی وجہ نال ساڈے اسلام دا او محور او گھر جتوں اسلام پروان چڑھیا خانہ کعبہ جتے 24 گھنٹے 1 سیکنڈ بھی سوائے فرض نماز ہوئے کرنا سانو پوچھ لو اگر نماز ہو رہی ہے نا سنتا لوگی پڑھ رہے ہیں لوگی طواف کیتی جا رہے ہیں اگوں پچھوں کیتی جا رہے ہیں طواف ہے صرف جدوں فرض نماز کھڑی ہوئے نا ادو صرف طواف روکتا ہے نہیں تے 24 گھنٹے جو 1 سیکنڈ بھی جدوں طواف روکتا ہوئے انہوں نے جو کرونا نو ٹیسٹ کیتا نا انہوں نے ساڈے خانہ کعبہ دے اندر طواف نو بند کرا دیا۔ اے بھی وقت آنا سی ہاں اے بھی کفر دی تے اے گل یاد رکھنا اے جڑا انہوں نے ٹیسٹ کیتا نا انہوں نے پتہ چل گیا کہ 70% اسی کامیاب ہوئے ہیں اس ٹیسٹ دے اندر ہے اے اگوں پھر آنا چاہیے اے لکھ لو گل
اے اگو دوبارہ ایک دوسرا ایک مرلہ آنا جہا وہ کرونا آوے یا کسی اور شکل دے اندر آوے اے آئے گا ضرور ہے، کیونکہ کفر ایک چار ہے وہ خواب ویکھ رہا ہے وہ کہندا ہے کہ فلسطین بیت المقدس گریٹر اسرائیل میں خواب دیکھ کے وہ کہندا ہے اتوں یہودیاں نے پوری دنیا تے حکومت کرنی ہے تے اے ساڈا محور ہے تے دجال آئے گا تے انج اسی پوری دنیا تے چھا جانا ہے، نہ کہ ایک پاسے کافر ہے جڑا اے سوچ کے اپنی تیاری کر رہا ہے، ایک وقت وہ بھی ہے جس بارے سرکار بیان فرما کر چلے گئے سن، فرمایا ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ پوری دنیا تے اسلام چھا جائے گا، پھر پوری دنیا تے کفر چھا جائے گا، جدو کفر چھائے گا نا قیامت ادو آنی ہے جدو کوئی بھی مسلمان باقی نہ رہ جائے گا۔ حالی میں کہ بڑے دیہڑے پہ ہیں تسی پاویں جنہ مرضی لوگوں کا ایمان خریدیا ہے لیکن حالی بھی ایمان والے بڑے موجود ہیں جنہوں نے پتا ہے کہ نظام مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجرا نظام لے کے آئے وہ ساڈے واسطے کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کے اندر فیصلہ فرما دے تو کسی مومن کو اختیار نہیں کہ وہ اس فیصلے کے خلاف وہ اپنا فیصلہ یا اس فیصلے کو ماننے کے اندر وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرے، قرآن کہتا ہے اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور اس نظام کو جو اللہ اس کے رسول کا نظام ہے جس کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے، حقیقت یہ رسول اللہ کا نہیں یہ اللہ کا نظام ہے جس کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا اذا قضى اللہ، جب اللہ فیصلہ فرما دے ورسول، اور جب رسول فیصلہ فرما دے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا فیصلہ بھی وہ فیصلہ ہے جو رسول کا فیصلہ ہے اور سرکار کا فیصلہ بھی وہ فیصلہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا من یطع اللہ ورسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، اور دوسری جگہ پر قرآن نے جا کر کیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت کے اندر اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت حضور کی اطاعت، رسول اللہ کا نظام اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا نظام رسول اللہ کا نظام ہے، اور وہ نظام جس کو پوری دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے صحابہ نے اپنے ٹکڑے کروائے، اپنے بچے قربان کیے، اپنا مال قربان کیا، سب کچھ قربان کر کے اسلام کا پرچم جہاں تک ممکن تھا انہوں نے اسلام کو پھیلایا، یہاں تک کہ تھوڑے سے وقت کے اندر ہے صرف 102 یا 3 ہجری کے اندر آخری صحابی اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے، کرنل صاحب 11 ہجری کے اندر حضور اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے، 1 ہجری 101 یا 2 یا 3 ہجری کے اندر آخری صحابی اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے۔ صرف رسول اللہ کے جانے کے بعد 90 سال 92 سال اس تھوڑے سے عرصے کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان وہ کہ جن کو مکہ مکرمہ کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے اوپر اتنی تکلیفیں اذیتیں دی جاتی تھی کہ وہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اتنی سی جگہ پر چھپ چھپ کر جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا نا، صرف 90 سال کے اندر 64,65,000 مربع میل تک انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ ظاہری بات ہے یہ نظام مصطفیٰ اگر پوری دنیا تک پہنچانا صحابہ کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ظاہری مکہ تو فتح ہو چکا تھا نا، مکہ فتح ہوا تو سرکار اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے، اسی دن تو سرکار نے فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ رو پڑے، تو کسی نے کہا آج تو خوشی کا دن ہے کہ دین مکمل ہو چکا، تو جو صاحب نظر تھے نا انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا آج خوشی کا دن نہیں ہے، جب دین مکمل ہو گیا تو سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کا ٹائم آ چکا ہے۔ مکہ فتح ہوا، مدینہ منورہ کے اندر اسلام کی حکومت آ گئی، ظاہر سی بات ہے صحابہ کو چاہیے تھا نا سکون سے بیٹھے رہتے، کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی ہیں، وہ مکہ مکرمہ وہ مدینہ منورہ جس کی خیرات آج عرب کتنے امیر ہو چکے ہیں، انج دو ہاتھی کتنا پیسہ جی، کڈے کڈے بڑے انہوں نے پلازے بنا چھڑے، کیوں بنائے کتوں کھاندے نے؟ سرکار کے آنے کی برکت تھی کہ پاؤں جہاں پر لگتے گئے وہ زمین جس کو کہا جاتا کہ یہ بیماریوں کا شہر ہے، جہاں سے سرکار گزر کر گئے اللہ نے برکت عمار لگا، وہ مکہ مکرمہ وہ مدینہ منورہ جہاں پر سونا اگلتی زمین، جہاں پر ساری زندگی بیٹھ کر بندہ کھاتا تو ختم نہ ہوتا، تو صحابہ کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ وہ کیسرا کسرا چلے جاتے ہیں، اپنے ٹکڑے کرواتے ہیں، اپنے بچے شہید کرواتے، اپنا مال قربان کرتے، یہاں تک لکھا ہمارے بزرگوں نے کہ افغانستان کی سرزمین یہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت کے اندر آپ نے جس لشکر کو نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر جس لشکر کو امیر معاویہ نے روانہ کیا نا،
وہ لشکر افغانستان یہاں تک وہ لشکر آیا ہے۔ سوچ سکتا ہے بندہ کہ نظام مصطفیٰ کتنی بڑی ذمہ داری تھی مسلمانوں کے اوپر ہے کہ رسول اللہ کے نظام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا، ان کو پہنچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ نے اپنے ٹکڑے کروائے ہیں۔ اور اس کے برخلاف دیکھو آج کا مسلمان وہ ہے، نظام مصطفیٰ کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا تو دور کے نہ رہا، وہ ملک جو نظام مصطفیٰ کے نام پر ہم نے 20 لاکھ شہداء کا خون دے کر 90,000 عورتوں کی عزت لٹوا کر ہم نے حاصل کیا تھا۔ کبھی وہ تصویریں نکال کر تو دیکھو یار، ریل کی پٹریاں لاشوں سے بھری پڑی تھی ہیں اور دریا ایسے لاشوں سے تیر رہے تھے، کنویں لاشوں سے بڑے بڑے تھے، کسی کے بدن کے اوپر قمیض نہیں ہے، کسی نے صرف تہ بند باندھا ہوا ہے، کسی نے اپنے بچے کو برہنہ اٹھایا ہوا ہے، اپنا گھر بار مال مویشی سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر آگے۔ صرف نعرہ کیا تھا؟ ایک ہی نعرہ تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لگایا تھا کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان اور بڑھ کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھو نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ ہے۔ اسی کو تو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اس کے رسول کے احکام کا مسلمان پابند ہے۔ جس کی اجازت اسلام دے وہ مسلمان کو کرنے کا حکم ہے، جس سے اسلام منع کر دے مسلمان کہتے ہی اس کو ہے کہ اسلام نے کہا اس کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ میں نے کہا اگر آج کسی فاسق فاجر کی حمایت کرنا اتنا آسان ہے کہ جتنا مسلمانوں نے سمجھا ہوا ہے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ امام حسین کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ یہاں یزید کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا امام علی مقام امام حسین کو، آپ مدینہ منورہ بیٹھ جائیں، آپ کو سال بھر کا راشن، آپ کے بچوں کا خرچہ، کوئی عہدہ، ہر چیز کی سہولت آپ کو فراہم کی جائے گی ہے۔ اتنی بڑی آفر کے باوجود امام حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ مکرمہ میں 4 مہینے سین حرم کے اندر نمازیں پڑھائی ہیں۔ سین حرم کی محمد اگر کسی کو ملی ہو، لوگ ان کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھتے ہو کہ نواز رسول امام حسین ہے۔ ان کو کیا تھا کہ وہ چھوڑ کر پھر کوفہ جا رہے تھے، اس وجہ سے جا رہے تھے کہ ایک فاسق بندہ مسلمانوں پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ امام علی مقام نے اس کے خلاف اعلان جہاد، جنگ کیا تاکہ مسلمانوں کو قیامت تک کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کوئی فاسق بندہ جو اس وقت مسلمانوں پر حکومت کرنا چاہتا ہو، تم اس وقت حیات ہو تو میری سنت یہ ہے بچے بھی قرآن پڑھنے پڑے تو قربان کر دینا، کسی فاسق کی حمایت کا اعلان نہ کرنا ہے۔ کہتے تو حضور لوگوں نے 5-5 ہزار دے اپنا ایمان ہی بیچ چھڑیا، 5 ہزار ہوتے، 5 ہزار ہوتے لوگوں نے اپنا ایمان ہی بیچ چھڑیا۔ انہوں نے کہا اللہ 5 ہزار دے میں نے ووٹ دے دی، تو دیتے ہاتھ رکھ کے دس جڑا 5 ہزار روپیہ تینوں دے کے تے ووٹ لے رہا ہے، اور اگر وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاوے جڑا آیا ہی رشوت دے کے لے کے، جڑا بندہ شروع دن تو تانوں وعدے کر رہا ہے کہ میں اے بندہ ہاں، میرا کردار ہے کہ میں لوکاں دا ایمان خرید رہا ہاں، کہ تو کیویں چاہنا ہے کہ اس ملک پاکستان دے جڑا بندہ اتنا بڑا کرپٹ بندہ ہے کہ علل اعلان سریام رشوت دے کے لوگوں دا ایمان خرید رہا ہے، انہوں تسی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنا دے ہوگے تو ساری گل ہے پھر ملک پاکستان دا وہی حال ہونا سی جڑا ایسے حال بنے ہوئے ہے۔ تو میں کہنا ہر وہ بندہ کہ جڑا کسی فاسق فاجر کی حمایت کرتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو حسینی نہ کہے، حسینی ہوئے کہ 5 ہزار دے چاہ بجا رہا، کوئی پراڈو دی چابی بھی ہاتھ رچے پھڑاوے نا تے ٹھڈا مار کے پرا چھوڑ دے، وہ کہے نہیں میرے امام علی مقام کا مشن ہے کہ جدوں کسی فاسق کی حمایت کا اعلان ہو جائے نا، بچے بھی قربان کرنے پڑے تو سنت حسین ہے کہ ایسا جان بھی دے سکتے ہیں، فاسق کی حمایت کا اعلان اسی کدے بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا جب کسی معاملے کے اندر اللہ اس کا رسول فیصلہ فرما دے تو پھر کسی مومن کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف اپنا فیصلہ یا اپنی رائے کا اظہار کرے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کے اندر نظام مصطفیٰ کی خاطر، صرف لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ مسجد کے اندر نماز ہو جائے اور نماز کا درس ہو جائے، اس کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد کے اندر نماز کا درس بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کے بڑے بڑے ظالم جابر حکمرانوں کو حضور نے خط بھی لکھے اور پھر لشکر بھی روانہ کیے، سرکار پڑھنا فرما کر چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر سرکار کے منصب پر آئے تو اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر، آج لوگوں نے کہا کہ مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے، بلکہ ایک بندہ کہنے لگا تو مولویوں کو چاہیے کہ نماز پڑھائیں، مولویوں کو چاہیے کہ نماز پڑھائیں۔
میں کہا پترا جدوں تک سیاست مسجد کے اندر تھی اور نظام مولویوں کے پاس تھا، خدا شاہد اس بات کا کہ سلطنت عثمانیہ تک کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے، کوئی اسلام کو میلی نگاہ سے بھی دیکھ سکے۔ جب اسلام کو ہم نے مسجد سے نکالا، چوروں کو پکڑایا، شرابیوں کو پکڑایا، زانیوں کو پکڑایا، قادیانیوں کی حمایت کرنے والوں کو پکڑایا ہے، اور آسیہ کے یاروں کو پکڑایا، اور جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہاں تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس کا رسول کسی معاملے کے اندر فیصلہ کر دے تو کسی مومن کو اس کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں پر قرآن نے کہا کہ سود بالکل احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سود سے اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہے، اور یہاں پر یہ کہتے تھے لوگ کہ سود کھانا ہماری مجبوری بن گیا ہے، یہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پترا جدوں سود تے تسی چلو گے نا تے سانو ہی وہ دن دسنا، ساڑا گریبان پھاڑ کے سانو دسنا کہ جس دن ملک پاکستان اندر سود کے نظام نو چلان تو بعد اللہ خوشحالی نازل فرمائے گا نا، اور خود خالق کائنات نے کہا کہ سود اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ ایک بندہ اللہ کے رسول نے اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ پھر سمجھتا ہے کہ اللہ برکتہ نازل فرمائے گا۔ پترا انج کدے نہیں ہوا والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نظام کو لے کر آئے اس کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور اس نظام مصطفیٰ کو پوری دنیا کے اندر نافذ کرنا یہ ہر بندے کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اس نظام مصطفیٰ کے لیے جہاں تک وہ کوشش کر سکتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے، یہ اس بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے، یہ اس کے اپنے ایمان کا حصہ ہے۔ اقبال کیا کہتا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دینا، ہم نے کسی کو ووٹ نہیں دینا، یہ ووٹ نہ دینا، اپنے ووٹ کو ضائع کرنا، یہ بھی ایک فاسق کی حمایت کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے آپ گھر سے نہیں نکلو گے، آپ نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش نہیں کرو گے، فاسق تو کر رہا ہے کوشش، وہ تو پیسہ بہا رہا ہے، وہ تو کہتا ہے واشنگ مشین لے لو، پکھا لے لو، اپنے کار میں 10 ووٹ لے لو، موٹر سائیکل لے لو۔ میں دیکھو نا ان کو تو پتا ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کا ذہن یہ ہے کہ بس ان کو کسی چیز کی لالچ دو ہے، جو بھی آ رہا ہے ہم آپ کا یہ کام کروا دیں گے، ہم کھمبے لگوا دیں گے، ہم گٹر بنوا دیں گے۔ اور پترا جی تسی اینیاں گلیاں گٹر تے کھمبے بنوانے ہوندے نا تے سانو 76 سال ہو گئے نے، ساڈیاں گلیاں دی حالت کبھی بھی نہ ہوندی ہے۔ اے ساڈے علاقے دے نہ گیس ہے تے جو گٹراں دی پوزیشن ہے وہ بھی تواڈے سامنے، ہن بھی آ کے نا لوکاں نو یہی لالچ دی جا رہی ہے کہ تواڈے گٹر بنا دیواں گے، تواڈی نالیاں بنا دیواں گے، تواڈے کھمبے لوا دیواں گے، تواڈی گیس دے دیواں گے۔ تے ساڈے مسلمان ایڈے سادے سادہ ہیں نا، حالانکہ سرکار نے فرمایا تھا مومن بندہ وہ ہے جو ایک سوراخ سے 2 بار کبھی بھی نہیں ڈسا جاتا ہے۔ ایک بار ان 10 بج گیا، سرکار مومن بندے کی شان یہ ہے دوسری مرتبہ اس سوراخ سے 10 نہیں کھائے گا۔ تے یقین منو سانو 76 سال ہو گئے نے، اسی کو 6 باری نماز شریف کو 10 کھا چکے ہیں تے سدی میری پھر کھان کو تیار ہے۔ اور یہی علیم خان یہ کہندا سی شباز شریف نو کہ میں تینوں گربان تو پھڑ کے لاہور دیاں سڑکاں تے نہ گھسیٹاں تے مینوں حلالی پتر نہ کبھی ہے تے اج او دے کول ٹکٹ لے کے تے اوتھے بھی الیکشن لڑے۔ کتنا سیاست کو ان لوگوں نے گندا کر کے عوام کو بے وقوف بنا رکھا ہے نا۔ جیڑی پارٹی دا عروج ہویا چکیا بستر تے اوے بڑھ گئے، ادھر لتر پے تے جدہ عروج ہویا ادھر جا کے بڑھ گئے، پیسہ ایسے پانی کی طرف بہایا، الیکشن جیتا، پورے 5 سال عیاشیاں کی ہے۔ کیڑی گل ہے علیم خان نے جی اینے پیسے روز چھڈے نے 5-5 ہزار تے 5-5 لاکھ روپے دے کے اگلے جلسے کرائے تے اترو کوئی گل نہیں ہے، صرف وزیر اعظم بنن دی دیر ہے۔ چینیوں نے 300 روپے کلو کر دی ہے تے ایک دن جو نے تہاڈے اکتوبر سے ہوئے تانوں نہیں پتا ایڈی سادہ عوام ہوگی ساری، انہیں ایک دن پھڑ کے ایک چیز مہنگی کی تھی تے سارا پیسہ لایا ہوا تہاڈے وچوں نے کڈنا ہے۔ اسلام اس نظام کو کبھی نہیں مانتا ہے کہ رشوت دے کر کسی کا ایمان خریدا جائے، اور جس طرح آج ہمارے ملک پاکستان میں سیاست کی جا رہی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو اس وجہ سے پسند نہیں کرتے ہیں کہ جب اسلام آ جائے گا ظاہری بات ہے کہ دکانداری بند ہو جائے گی نا، اس وجہ سے یہ اسلام کو نہیں مانتے، اسلام کی حمایت نہیں کرتے۔ اور ساڈے بھی لوگ بڑے سادے نے، وہ کہتے ہیں یار مولوی چیخی جاندے نے تے وہ پھر کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی کہ وڈیاں نے تمہیں آن تے دینا کوئی نہیں ہے، وہ وڈے تمہیں پتہ ہی جی ساڈے وڈے نے وہ وڈے پہلے کتے موقع مکا کر لیں، وہ کہتے ہیں تمہیں وڈیاں نے آن تے دینا نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کوشش کرنا ہے، وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ ایک دن تم محنت کرو، کیا پتا صبح کا سورج چڑھے تو اللہ ملک پاکستان کے اندر نظام، لیکن ایک گل ضرور ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے اسلام نہیں آنا،
اینج ہو سکتا ہے؟ 31 سال اگلیاں نے افغانستان دے اندر جنگ لڑی تے 2 سپر پاوراں دے نال اگلیاں نے 8-9 لاکھ بندہ اپنا شہید کروایا ہے تے تاں جا کے اللہ نے افغانستان میں نظام مسلمان کروایا۔ پہلے پترا کوئی قربانی دینی پہنی ہے، پہلے مکہ مکرمہ دے اندر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ظلم و ستم برداشت کیا، اپنے بچے قربان کیا، اپنا گھر چھوڑا، باہر چھوڑا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ نے مکہ کو فتح فرمایا، وہ جن سے نکالا گیا تھا انہی کے ذریعے، انہی کے ہاتھوں، لیکن قربانی دینا پڑی ہے۔ یہ تسے کیا نا کہ انہوں نے کوئی نہیں آنا تے اسی بھی گھر بیٹھے رہیے تے پھر ٹھیک ہے، اے پترا کدے بھی نہیں ہونا کہ گھر بیٹھے بیٹھے اسلام کدے بھی نہیں آنا، محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینا پڑے گی۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا پھر اس ملک پاکستان کے اندر دوبارہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد دوبارہ اس پاکستان کے اندر آئے گا۔ جس وقت وہ زمانہ آ جائے گا نا پھر اللہ اتنی برکتوں کو نازل فرمائے گا، اتنی خوشحالی آ جائے گی۔ آج تے ہے نا کہ غریب دا بچہ روٹی دی وجہ نال چاہ دے برتن ہوتے تو رہا ہے، ایک وقت وہ بھی سی ہیں تے نبی نے حضرات اپنے روز کو کہنے اسی پڑھے لکھیاں سان نوکریاں دو، اسی پی ایچ ڈی کی تھی ہوئی ہیں، انہوں نے اگلی حکومت ٹھنڈی لاتی ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک نبینہ خاتون تھی ہیں، حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہاں ایک نبینہ خاتون رہتی، آپ کی عادت تھی ہیں غریبوں کی مدد کرنا، رات کو گلیوں کے چکر لگانا ہے، ایسے جب کسی گلی سے چکر لانا تو دور کے لا رہے ہیں جیسے 5-5 ہزار دے رہے ہیں جی پورے 5 سال پترا جی تینوں نظر بھی آ جاؤ نا تو سانو آ کے پھاڑ نہیں آ تے جے تو انہاں نال مل بھی جاوے نا تے تو کدے میری کتے انہاں نال ملاقات اے تیرا ملا بھی بڑا دشار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وقت کے خلیفہ رات کو چکر لگاتے تھے، ایک وقت وہ بھی تھا جب اسلام آ جاتا نا پھر غریبوں کی مدد ایسے کی جاتی ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ 5,000 لے لو ساڈا ٹرسٹ ہے تے بعد تانوں ساری زندگی ملتا رہے گا۔ میں کہ پتر الیکشن ہون دی دیر اگلے مہینے جے تانوں 5,000 لگ گئے تے نہیں آ کے پھڑ لیا۔ اے ٹرسٹ صرف الیکشناں دے کال کر کے چلدا ہے نا اگے چلدا ہے یا پیچھے چلدا ہے۔ ہاں اے ٹرسٹ بس اگلی جمعرات تو بعد اے ٹرسٹ بھی گیا تے بس سارا کچھ گیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ وہاں ایک خاتون رہتی ہے نبینہ ہے اور اکیلی عورت ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر گئے، خیمے کے اندر ہیں، تو آپ نے جا کر اماں جی کا حال چال پوچھا تو فرمایا کھانا شانا کھایا تو نہیں۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں جلائی، اپنے ہاتھوں سے ہنڈیاں بنائی، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کر روٹی بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد وہ عورت آنکھوں سے بھی نبینہ تھی اور معذور بھی تھی، اپنے ہاتھوں سے نہ لقمہ اس کے منہ کے اندر ڈالا نا تو وہ عورت کہنے لگی اے نوجوان مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ کے لائق سیدنا صدیق اکبر اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ کہنے لگے حضرت عمر ایسے چونکے، انہوں نے کہا نبینہ عورت اس جنگل کے اندر رہتی ہے، اس کو کیسے پتا کہ سیدنا صدیق اکبر چلے گئے، عمر خلیفہ بن گئے؟ انہوں نے کہا اماں جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جب تک ابو بکر حیات تھے تو جب بھی مجھے کھانا کھلاتے تھے تو پہلے خود چیک کرتے تھے کھانا زیادہ گرم تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا جوان آج میرے منہ کے اندر لقمہ ڈالا ہے، میرا منہ جلا کر رکھ دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے اس وقت پتہ چلا کہ ابو بکر 2 سال کی تقریباً خدمت کرنے سے پترا اسلام اے درس دیندا ہے کہ وقت خلیفہ دی ذمہ داری ہوندی ہے کہ غریب دے گھر دے اندر روٹی نہیں نا، او وقت خلیفہ نے جا کے جواب دینا اللہ دے رسول ہے تے پترا جڑے فاسق فاجر دی حمایت کرنا لین نا ظالم تے او ہے نا جن نے خودکشیاں کر کے ہیں جی پچھلے 5 سال دے اندر ساری تاریخ پاکستان دی 76 سالہ گواہ ہے، اتنی خودکشی کسے دور حکومت نہیں ہوئی جنی خودکشی ملک پاکستان اندر پچھلے 5 سالوں کے اندر غریباں نے صرف غربت کی وجہ آپ زہر کھادا تے معصوم بچے کو زہر دے کے اپنے ہاتھی ماریا تے نہراں دے اندر آپ چھلانگا لائیاں تے یاد رکھی ساری گل نہ من کسی مولوی کو آر بھی جا کے پوچھ لی جی کسی دیوبندی مکتبہ فکر نہ تعلق رکھنا ہے انہوں نے جا کے پوچھ لی جی وہابی مکتبہ فکر نہ تعلق رکھنا ہے انہوں نے جا کے پوچھ لی کہ کسی بندے نے کسی بندے دی حمایت کی تھی انہوں ووٹ دیتا وہ دور حکومت دے اندر اگر غریب مریا ہے آیا حاکم وقت مجرم ہے کہ ووٹ دینے والا بھی مجرم ہے؟ ہر بندہ تو نہیں فتویٰ دے گا جنہ مجرم حاکم وقت ہے ووٹ دینے والا بھی مجرم ہے۔ ایسے وجہ میں کہ ایویں نہ ہوئے کہ 5,000 لے کے کسی دی تو حمایت کا اعلان کرے تو وہ جدو حکومت آوے تے غریب خودکشی کرن تیرا تے قصور کوئی نہیں ہے لیکن برابر کا مجرم ٹھہرایا جائے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اس ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے لیے اللہ اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا